میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. چلیں بس 1 منٹ تک سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. تمہیں نصیحت کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں. ایک تو عدل کرنا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، اس سینس میں کہ اگر کوئی فیصلہ آپ کے اپنے خلاف بھی جا رہا ہے یا اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ جا رہا ہے اور دوسرے کسی ان نون بندے کے حق میں جا رہا ہے، تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کرنا اگر وہ صحیح طریقے پہ مبنی ہے. تو آپ نے وہ بات کرنی ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایکویلٹی سے ٹریٹ کرنا ہے. اس طرح عدلیہ جو عدالت ہے وہ کیا کرے، جسٹس کر رہی ہوتی ہے. دوسرا معاملہ ہوتا ہے احسان کا. احسان کا معاملہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو آپ بجائے بدلہ لینے کے اس کو معاف کر دو. تو یہ احسان کا معاملہ ہے. تو یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کچھ معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کافی سارے زیادہ تر گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم احسان کر دیا کرو. لوگوں کے جو گناہ ہیں، لوگوں کی جو غلطی ہیں، جو انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کیا، تم ان کو معاف کر دیا کرو، معاف کرنے کی روش اختیار کرو. لیکن جب قتل کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اس سے بدلہ لو، بہتر ہے کہ تم اس کو قتل کرو قتل کے بدلے میں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک دفعہ جب قتل کی سزا قتل ہوگی تو ایک دفعہ ڈیٹرنس قائم ہو جائے گی. اگلی دفعہ کوئی بندہ ڈر کے مارے قتل نہیں کرے گا، ڈر جائے گا کہ اس بات سے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں بعد میں مجھے قتل کر دیا جائے. لیکن اگر لوگ معاف کرنا شروع کر دیں قتل کے اوپر، اگر لوگ بدلہ نہ لیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ ہر بندہ پھر قتل کرے گا، ہر بندہ غلط طریقے اختیار کرے گا. تو اس طرح ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان نہیں کرنا، بہتر یہ ہے کہ تم عدل کرو، تم قصاص لو ان سے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھنا. رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا نہیں ہے، اسپیشلی جو خون کے رشتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان سے رشتے نہیں توڑنے. اور وہ رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت کنڈیم کیا اس چیز کو کہ رشتے نہیں توڑنے اپنے خونی رشتہ داروں سے. مطلب آپ خونی رشتہ داروں میں آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، تو ان سب سے آپ نے قطع رحمی نہیں کرنی. آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بیس پہ ہر لوگ کہتے ہیں، مطلب ایون لوگ آپس میں، پھپھویں آپس میں نہیں مل رہی ہوتی، چاچو آپس میں نہیں مل رہے ہوتے، مامے اور چاچے لڑائی ہوئی ہوتی ہے ساروں کی آپس میں. تو اس چیز سے بچنا ہے. اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق العباد کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ تم نے ان سب کو فالو کرنا ہے. پر ایکچولی جو حقوق العباد ہیں وہ حقوق اللہ کے اندر لائے کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے آج کل ایک ہوتا ہے کہ نہیں حقوق العباد کو تم بچا لو، حقوق اللہ کی خیر ہے، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرے گا. ایسا نہیں ہے. ایکچوئل جو حقوق العباد کی ڈیفینیشن ہے وہ حقوق اللہ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ دوسرے لوگوں سے اگر اچھی طرح بہیو کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے اچھی طرح بہیو کر رہے ہیں، تو اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا یہ کرنے کا، تو ایکچولی یہ حقوق اللہ کے اندر لائے کر رہے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کو کہا ہے، تو ایکچولی وہ حقوق اللہ بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ایکچولی جو حقوق العباد ہیں وہ حقوق اللہ کی چھتری کے نیچے آتے ہیں. مطلب جو بڑی امبریلا ہے نا حقوق اللہ کی، جس کے نیچے سارے اعمال آتے ہیں، ہمارے جو اعمال ہم لوگ صحیح طریقے سے کرتے ہیں اس میں ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو اعمال ہم غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں یا جو گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم حقوق اللہ کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بگر امبریلا ہے نا
اس کے نیچے ہی حقوق العباد لائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے ان کو دونوں کو سیپریٹ اینٹی کے طور پہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ حقوق العباد کو آپ نے صحیح رکھنا ہے, اخلاق اپنے اچھے رکھنے, نمازیں چاہے نہ پڑھو آپ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ نمازیں نہیں پڑھو گے تو وہ تو حقوق اللہ تو آپ ڈائریکٹ وائلیٹ کر رہے ہیں, اور حقوق العباد کے معاملے میں آپ انڈائریکٹلی حقوق اللہ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو, اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کیا کیا ہے, جو اللہ نے اس کے ساتھ تم نے عہد کیا اس کو پورا کرو. اور وہ کون سا عہد ہے؟ وہ عہد جو ہم سارے کر کے آ چکے ہیں, عہد الست, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب. تو اللہ نے کہا مطلب دنیا میں جا کے بھی اس کا پرپس یہ تھا کہ دنیا میں جا کے بھی انسان یہ بات یاد رکھے. دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان سے, پوری انسانیت سے یہ بات کی تھی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسپیسیفک ایک عہد کا ذکر کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں سے یہ عہد لیا گیا کہ ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو کہ یہ بات ایڈمٹ کرتا ہے کہ اللہ ہم تیرا حکم سنیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فالو کریں گے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینٹ, اوبے کرنے والا. تو ایکچوئل ہم لوگ جو عہد کر کے آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے, پوری مسلم امت کا جو عہد ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے جیسی ہمارے سامنے کوئی تیرا حکم آئے گا, جیسی ہمارے سامنے تیری آیات آئیں گی, تیرے نبی کی احادیث آئیں گی, ہم ان کو فالو کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جو فرقے کے اگینسٹ جا رہی ہیں, یا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ کچھ اور پڑھاتے تھے اور یہ کوئی اور بات آ گئی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو آگے بات کی کہ اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے. مطلب جو لوگ آپس میں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم, جس طرح لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد زیادہ تر جھوٹی بول رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ جھوٹی بول رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم نے قسمیں باندھی ہیں اس کو توڑ نہ دیا کرو. اگر تم نے کسی کو قسم دی ہے, کسی سے کوئی وعدہ کی ہے, تو اس کے بعد اس کو توڑنا. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے اس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. مطلب پرانے دور میں ہوتا تھا کہ چرخے پہ چرخہ ہوتا تھا, اس کے اوپر وہ سود کاٹ کے نا, سود کاٹ کے کپڑا بناتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس طرح نہ ہو کہ اتنی محنت سے ایک عورت نے کپڑا بنایا, اتنی محنت سے اس نے سارا کچھ اسمبل کیا, اس کے بعد خود ہی اس نے اس کو سارا کچھ توڑ دیا, خود ہی اس کو پارا پارا کر دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی یہ کہ تم نے اتنی محنت سے اچھے کام کیے, اتنی محنت سے تم نے نیکیاں جمع کی, اور تم نے اس طرح کی برائیاں کر کے, اس طرح کے بڑے لیول کی برائیاں کر کے لوگوں کو دھوکے دے دے کے اپنی ساری نیکیاں بھی ضائع کر لی. اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی پہاڑوں جتنی. اور اس کے بعد وہ جب وہ آئے گا حساب کتاب کے لیے, تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کا دل دکھایا تھا, تو نے اس کی غیبت کی تھی, اس کی چغلی کی تھی. اور اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بلا لے گا اور ان سے کہے گا کہ ٹھیک ہے اس کی نیکیوں میں سے لینا شروع کر دو. اور اینڈ پہ کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی, اور اس کے اور ابھی بھی کچھ لوگ پڑے ہوں گے جن کے اوپر اس نے ذاتی کی ہوگی دنیا کے اندر. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اب نیکیاں ایسی ختم ہو گئی, تم اپنے گناہ اس کو دینا شروع کر دو جس کے اوپر اس نے ذاتی کی. اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم اتنی محنت سے کام کرو اور اینڈ پہ جا کے وہ سارا کچھ ضائع ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا, اس کا پرپز ہی یہ کہ ہم لوگ بچ جائیں اس کاموں سے. ہم لوگ اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں, لوگوں کو دکھ پہنچا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق کو مار رہے ہیں. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم قسمیں دے کے اگلی قوم کو بیوقوف بناتے ہو, اگلی قوم کو دھوکہ دیتے ہو. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو یہ اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوگا, لیکن اس کے بعد تم ان کو جا کے دھوکہ دے رہتے ہو. تو دنیا میں تو تم نے فائدہ حاصل کر لیا, لیکن ایکچولی یہ تمہاری آزمائش تھی. ایکچولی اللہ تعالیٰ تمہیں جج کر رہا تھا کہ تم اچھا صحیح کام کرتے ہو کہ غلط کام کرتے ہو. تو تم نے ایکچولی آخرت کا فائدہ جو تھا, وہ آخرت کا جو نقصان تھا وہ اٹھا لیا دنیا کے فائدے کے بدلے میں. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اللہ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا, زبردستی سب کو سیدھے راستے پہ لے آتا, لیکن یہ پرپز ہی نہیں تھا. اگر آپ کے سامنے ایگزامینیشن کے اندر کوئی ٹیچر آ کے آپ کے سامنے کتاب کھول کے رکھ دے کہ یار یہ دیکھو یہ ایگزام چل رہا ہے, یہ کتاب ہے, یہ اس کو پڑھ کے تم سالو کر لو,
تو پھر اس کی ویلیو کیا رہ جائے گی ایگزام کی؟ ایگزام کے تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا. ایگزام کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ خود ایفرٹ کرے, خود چوز کرے سیدھے راستے کو. زبردستی اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت پہ لے کے آنا تو پھر تو بنانے کا پرپز ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ فرشتے جس طرح آتے ہیں, فرشتے زبردستی ہدایت پہ ہے نا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر نہیں سکتے, ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے نافرمانی کا, تو پھر تو فرشتے پہلے سے موجود. انسان کو اس لیے فرشتوں میں فضیلت دی گئی ہے, اور فرشتوں نے اس لیے سجدہ کیا ہے کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے, اور وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو چوز کرتا ہے, اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اختیار کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایکچولی یہ پرپز تھا ہی نہیں اس دنیا کا, ہاں یہ مقصد تھا. مین پرپز یہ تھا کہ انسان کو دیکھا جائے کہ کون انسان ہے جو اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو چوز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتا ہے. اور اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے, اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. آج کل کے دور میں ہم سب کو یہ آیت پتہ ہونی چاہیے, اور ہم ایز اے نیشن ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہم لوگ اس آیت پہ پورا اتر رہے ہیں, مطلب ہم اس آیت کے ٹوٹلی اگینسٹ جا رہے ہیں. جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دیکھو تم اس طرح کی جھوٹی قسمیں نہ کھانا, تم اس طرح کی دو نمبریاں نہ کرنا, تم اخلاقیات سے نہ گر جانا. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھنے کے بعد کوئی بندہ دین سے پھر جائے کہ یار یہ ہوتا ہے اسلام, میں بیوقوف میں ایسا اسلام اڈاپٹ کروں. اسلام اگر وہ یہ کہے کہ اسلام لا کے اگر میں نے یہی کچھ کرنا ہے تو اس سے بہتر میں کسی اور ریلیجن میں ٹھیک ہوں. اسلام لا کے اگر میں نے اس طرح کا ٹیررزم پھیلانا ہے, اس طرح میں نے دہشت گردی کرنی ہے, ایک دوسرے کو مارنا ہے, یا اسلام لانے کے بعد جس طرح پاکستانی جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں, یہ حرام خوریاں کرتے پھر رہے ہیں, تو یہی میں نے کرنا, تو بہتر ہے میں دوسرے کرسچن مان کے کم از کم میں حلال تو کما رہا ہوں نا, مطلب اس سے میں کہ میں دو نمبری تو ہی نہ کر رہا کسی کے ساتھ. تو یہ سوچ کے اگر کوئی بندہ دین چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برا نتیجہ دیکھو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کا فیس ہیں, ہم نے ہماری وجہ سے لوگوں کو اسلام میں آنا چاہیے, لیکن کیا ہوتا ہے ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہماری وجہ سے وہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کا ریلیجن ہے ان لوگوں کا. اور ہر بندے کو جا کے بتانا, جو بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو اسلام بہت اچھا ہے, مسلمان اچھے نہیں. تو شرم کا مقام نہیں ہمارے لیے. ہم ہر بندہ جا کے یہی کہہ کہ یار آپ نے اگر اسلام کو دیکھنا, آپ نے مسلمانوں کو نہیں دیکھنا. تو فائدہ مطلب اس سینس میں کہ اس ریلیجن کی آؤٹ پٹ ہی کوئی نظر نہیں آ رہی, اور اس میں سراسر غلطی مسلمانوں کی ہے اور ہمارے پیرنٹس کی ہے سب سے ٹاپ پہ. کیونکہ وہ ہمیں صرف دنیا اورینٹڈ بناتے ہیں, وہ اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کا فیس بنے گا یہ بچہ. وہ کبھی بگر پرپز پہ تو غور ہی نہیں کرتے. ان کی سوچ صرف یہ ہوتی ہے کہ یار یہ کما کے گھر لے آئے, بیوی شادی ہو جائے اس کی, بچے پیدا کر لے, بس یہ سارا پرپز ہے دنیا. اور آگے جو بچے ہیں ان کی شادی کرتے, ان کو اچھے گھر بنا کے دیتے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے پیرنٹس دیتے ہیں, یہ سائیکالوجی ہے ہماری, اور یہ اسلام میں تو فٹ نہیں بیٹھتی, ٹوٹلی اسلام کے اگینسٹ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, نہ ہم کبھی بگر پکچر دیکھتے ہیں, نہ ہمیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ یار ہماری وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستانی ہر جگہ جا کے دو نمبری کر رہا ہوتا, ہر جگہ جا کے اس طرح کے جھوٹی حرکتیں کر رہا ہوتا, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار لوگ دیکھو اسلام, یہ پتہ نہیں کیوں, میں بھی سوچتا ہوتا تھا بچپن میں یار یہ اتنے سارے کرسچن ہیں یہاں پہ, یہ اسلام کیوں نہیں قبول کر لے. پھر بڑا ہو کے مجھے پتا چلا کہ یہ جو کر رہے ہیں اپنے طور پہ تو وہ صحیح کر رہے ہیں, کہ ان کا تو جینا حرام کیا ہوتا ہے لوگوں نے. اگر کوئی بندہ, کوئی کرسچن بیچارہ کوئی اوپر نیچے ایسی حرکت کر دے جو کہ مطلب اس کو پتا بھی نہ ہو, تو اس بیچارے پہ گستاخ کا لیول لگا کے اسے مار دیتے ہیں. اتنی ساری پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں فیس بک پہ کہ جی کرسچن کو فورس کنورژن جو ہوتی ہیں کہ زبردستی ان لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے تھے, اور نہیں مانا تو اس کو مار دیا. تو یہ دیکھ کے کون اسلام قبول کرے گا؟ ہمیں شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر, اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے لوگ دین سے نہ بھاگ. اور ہم لوگوں کو ایون ایز جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی ہے کہ یار آپ اسلام کا فیس, آپ نے دو نمبری نہیں کرنی. آپ کے لیے ڈبل سزا ہوگی کہ اگر آپ دو نمبری کرو گے تو آپ زیادہ برے پھنسے ہوئے. کیونکہ جہاں پریولیج ہے مسلمان کے گھر پیدا ہونے کی, وہاں یہ ایک رسک فیکٹر بھی ہے. جی ہاں, یہ پریولیج ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا. ساتھ یہ رسک فیکٹر بھی ہے کہ وہ اسلام کا فیس ہے, اس کی وجہ سے لوگ یہ نہ ہو کہ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. اور آج کے دور میں اگر آج ہم دیکھیں تو مین ریزن لوگوں کے اسلام کی طرف نہ آنے کی مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ ہے, مسلمانوں کی حرکت ہے. ہم لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, ہم لوگ ہر جگہ پہ بد اخلاقی کی مثال ہم لوگ دیے جاتے ہیں, اسپیشلی جو ہم پاکستانی نیشن یا بڑے صغیر کے لوگ. اور ہم لوگوں کو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, ہم نے تو جنت میں جانا ہے, جنتوں میں جائیں گے وہ لوگ.
وہ تو خیر ہے کافر مر جائیں گے وہ لوگ تو، اور ہمیں اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگ دین کی طرف نہیں. ہو سکتا ہے اس کی شاید بچت ہو جائے کہ اس تک صحیح دین پہنچا ہی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید معاف کر دے, اس کا بہانہ شاید قبول ہو جائے. لیکن جس کے گھر قرآن پڑا ہوا تھا, جس کو خود پتا تھا کہ دین پہ چلنے کا مطلب کیا ہے, اسلام مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے, جس کے گھر میں قرآن پڑا تھا اس کتاب میں لکھا ہوتا تھا, پتا تو نہیں ہوتا. ہم لوگ تو قرآن کھول کے پڑھتے نہیں, تو ہمیں کیسا پتا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, مسلمان ہونے کا ایکچوئل میننگ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ بڑا خمیازہ بھگتے. اور اور ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی دیکھیں کہ جس کے گھر قرآن پڑھا تھا اس نے کبھی کھول کے پڑھا نہیں, اس نے قرآن کی تعلیمات کو کبھی غور نہیں کیا, اور وہ زیادہ برا پھنس جائے ایک ایسے بندے سے جس تک کبھی قرآن پہنچا ہی نہیں, جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے دنیا. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ابھی غور کرنا چاہیے کہ دیکھو آخرت کے بدلے, دنیا کے بدلے ہم کہیں آخرت کو نہ بیچ, دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کو تباہ نہ کر دیں. ہم مسلمانوں کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس سے بڑھ کر کس طرح اللہ تعالیٰ بتائیں, کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو لالچ دیں کہ یار دیکھو جو تم جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو وہ ختم ہو جانے والا ہے. اب دیکھیں جیسے جیسے ہم لوگوں کی ایج زیادہ ہوتی ہے, جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں, ہمیں ریئلائز ہوتا ہے چیزوں کا کہ یار اتنی ساری چیزیں تھی لائف میں جو ٹیمپریری تھی, جن کے پیچھے ہم نے اتنی اسٹرگل کی. ہمارے کالج لائف کے فرینڈز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے, ان کے امیج بنانے کے لیے ان کے سامنے انسان کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یار دین کا اگر کروں گا تو میں بیکورڈ لوں گا ان سارے لوگوں کے درمیان میں. تو لوگ وہ اللہ تعالیٰ کو اگنور کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے 5-7 سال بعد اس کا کوئی دوست کے ساتھ نہیں ہوتا. تو کس طرح ہمیں ود ٹائم ریئلائز ہوتی رہتی ہے چیزیں کہ یار کس طرح آہستہ آہستہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں, کس طرح آہستہ آہستہ ہم سے چیزیں چھن رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کریں کہ جو دنیا کی چیزیں وہ تم سے ایونچولی چھن جانی ہے, اور الٹیمیٹ جو چیز ہے وہ موت ہے. موت جب آئے گی پھر تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا نا, پھر تو سارا کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہیں یہ چیزیں نظر آ بھی رہی ہیں, جیسے تم ایج کر رہے ہو, جیسے تم بڑے ہو رہے ہو, تمہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ لاسز آ رہے ہیں لائف کے اندر, اس کے باوجود تم اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو جو اجر ملے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے اس پہ ملے گا. مطلب جو انہوں نے بیسٹ اعمال کیے ہوں گے نا اس کی بیس پہ ان کو اجر ملے گا. مطلب ایک بندہ اگر جنت میں جا رہا ہے نا تو اس کے درجات ان اعمال کی بیس پہ ہوں گے جو اس نے ٹاپ پیک پہ کیے ہوں گے, ٹاپ فارم میں کیے ہوں گے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ لالچ دے رہے ہیں, مطلب ایک بندے نے جو بہترین نماز پڑھی ہوگی نا دنیا کی, اس نماز کے مطابق سے باقی نمازوں کا بھی اجر دیا جائے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم نے جنت تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے, ہم اس قابل ہوں کہ ہم جنت تک پہنچیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ امال کا بدلہ دیں گے. لیکن اگر کوئی بندہ جنت تک ہی نہیں پہنچنے میں کامیاب ہو تو پھر تو اللہ معاف کرے, اس کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے, اور وہ بہت ہی سخت جگہ ہے جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں بار بار. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ریپیٹ کر دی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی آخرت میں جا کے. دنیا کے اندر ہاں نو ڈاؤٹ جو لاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کا ڈفرینٹ رول رکھا ہے, مرد کا ڈفرینٹ رول رکھا ہے, اور اسی کے اوپر سارا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے آج کل. مرد اپنے اس پہ سیٹسفائڈ نہیں ہے, عورت اپنے رول پہ سیٹسفائڈ نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں کمتر ہو گئی ہوں اس دنیا کے اندر, اور مرد سمجھتا ہے کہ نہیں میری ڈیوٹی زیادہ ہے یا سارا کچھ. تو ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو دنیا میں اگر بظاہر تمہیں انیکویلٹی لگ بھی رہی ہے نا, بظاہر دنیا میں تم سیٹسفائی نہیں بھی ہو رہے نا, تو آخرت میں جو بھی بندہ نیک کام کرے گا چاہے مرد ہے عورت ہے, اس کو برابر کا اجر دیا جائے گا. دنیا میں اگر لیٹ سپوز عورت کے لیے وراثت 50% ہے کمپیئر ٹو جو مرد ہے, اس کا ہاف ملے گا اس کو. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال بھی آدھے ہو جائیں گے, نہیں, اعمال جو چیز میٹر کرتی ہے نا اس کے اندر ایکویلٹی ہے. یہی میں چیز ہے, اگر آپ کا ایگزام ہے, لیٹ سپوز ایگزامینیشن ہال میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے, تو اس کے اندر اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ یار جو بھی بندہ ہے جس مرضی جینڈر کا ہے, اگر میل ہے یا فیمیل ہے, کوئی بھی ہے اسٹوڈنٹ, تو اس کو مارکس اس کے ٹیسٹ کے حساب سے دیے جائیں گے جس طرح کا اس نے لکھا ہوگا. سیٹنگ چاہے اگر میلز کی ڈفرینٹ ہے, فیمیلز کی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ اس پہ سیٹسفائڈ ہوگا کہ یار خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, مین چیز ہے مارکس. مین پرپز ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مارکس اچھے لینے, تو وہاں پہ ہر بندہ خوش ہوگا کیونکہ انہیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو جب آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ دنیا میں تمہارے رول جیسے مرضی ہیں,
دنیا میں تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ مجھے کمتر رول مل گیا ہے، لیکن آخرت میں جا کے کوئی ایسے ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہ صرف دنیا کا ایک ٹیسٹ ہے جو تم نے پاس کرنا ہے۔ اور اگر عقل مند وہی ہوتا ہے جو دنیا میں ان چیزوں پہ صبر کر لیتا ہے، دنیا میں اگر اس کو بظاہر کوئی چیز اونچ نیچ لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، آخرت میں جا کے جو کچھ میں چاہوں گا مجھے مل جائے گا، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں جب بھی قرآن سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس آیت میں، اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کا تسلط صرف ان لوگوں میں، شیطان ان لوگوں کو صرف بہکا سکتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں، جو لوگ اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے ہوتے ہیں، جو قرآن اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، تو وہ تو نہیں گمراہ ہوتے۔ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کی وجہ سے نہیں، وہ پہلے ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے، ہم نے اس سے اپنی مرضی کا دین ثابت کرنا ہے، ہم اس سے وہ چیزیں ثابت کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے۔ اور ایسے لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم جو ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا فرقہ ثابت کرتے کرتے مر جاتے ہیں قرآن سے، اور جو قرآن کا اسٹریٹ فارورڈ چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کے جی اپنے فرقے نہیں، ہمارے فرقے کے بزرگ نے بات کی تھی تو اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، اس کے لیے وہ قرآن کے اپوزٹ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نکالتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا فرقہ ثابت کرنا ہوتا ہے، اپنے بزرگ ثابت کرنے ہوتے ہیں۔ تو مین چیز یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے اوپر جو رب پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بھروسہ کس طرح کرتے ہیں کہ جو راستہ اللہ نے بتا دیا میرا اس پہ بھروسہ ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ جنت میں لے کے جا رہا ہے، تو یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے راستہ بتا دیا، میں نے اسی کو اس طرح فالو کرنا ہے، میں نے کوئی ٹیڑھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی اس کو، میں نے اس کو فٹ کر کے اپنے آباء و اجداد کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہے، میرے پاس جو راستہ ہے میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو وہ انسان ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور وہ انسان جو کہ کہتا ہے نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے کی پیروی کریں گے، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے کس طرح اپنے آباء و اجداد کو سچا ثابت کرتے ہیں، اور اسی چکر میں وہ پڑے رہتے ہیں، اور اسی میں شیطان ان کو بہکا دیتا ہے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اب یہ ہوتا تھا کہ قرآن میں جو کچھ احکامات تھے نا، وہ کسی خاص موقع کے اوپر ہوتے تھے، کوئی اسپیسیفک موقع کے اوپر تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ماڈیفائی کر کے ویٹ ٹائم، کیونکہ سٹارٹ میں جو تھا کچھ احکامات تھے جو زیادہ انٹینس ہے، اس طرح شراب کا جو حکم تھا، شراب کے مسلمان بہت زیادہ عادی تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سٹیپ وائز شراب کو حرام کیا۔ سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ جو شراب ہے اس کے اندر جو بھلائی اور برائی دونوں ہوتی ہیں، لیکن برائی زیادہ ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت یہ تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ برائی زیادہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ابھی تک تو حرام ہوئی نہیں ہے، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ تو دیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے شراب کو کنڈیم کیا گیا اس کے اندر، تو اس کے بعد بھی لوگوں نے پھر اس کے اوپر مطلب شراب پینا کم کر دیا، لیکن ابھی تک حرام تو نہیں ہوئی تھی، کوئی ورڈکٹ نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد اینڈ پہ وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی ورس نمبر 90 جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ تو اس کے بعد جا کے مسلمانوں کو پتا لگا کہ یہ اب حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام لیبل کر دیا، تو یہ شیطان کے جنگل کا کام ہے، تو اب یہ حرام ہوگی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر شراب حرام ہو گیا، اور اس کے بعد جو روایات میں بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد جو مدینہ کی شہروں کے اندر لوگ شراب میں، مطلب گلیوں کے اندر جو مدینہ کی نا، شراب میں اس طرح بہ رہی تھی شراب، کیونکہ مسلمان سے اسٹور کی ہوتی تھی اس ٹائم تک حرام نہیں ہوئی تھی ان کے نزدیک، جیسے ہی انہیں پتہ چلا حرام ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ساری بہا دی، ساری ضائع کر۔ تو اس میں یہ جو تھے وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو باری باری کیوں کر رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے ڈفرنٹ احکامات دے رہے ہیں۔ تو وہ ڈفرنٹ نہیں ہوتے تھے، وہ اسٹیپ وائز ہوتے تھے، اس ٹائم کی مناسبت سے جو چیز ہوتی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ دیتے تھے، جو کچھ مشکل احکامات ہوتے تھے، جو کچھ چیزیں جنہیں چھوڑنا مشکل ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسٹیپ وائز حرام کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے جو مشرکین تھے، جو ٹریڈ پیدا کرنے آتے تھے، جو کہ پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے بات نہ ماننے کا، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کیوں اسٹیپ وائز باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کیوں اللہ تعالیٰ حرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں، یعنی اس چیز کی حکمت کا ہی نہیں پتا کہ جس حکمت سے اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے
اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری بخشے۔ دیکھیں دوبارہ اللہ تعالیٰ قرآن کی امپورٹنس اور اس کا پرپس بتا رہے ہیں۔ پرپس کیا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا ایمان اس سے پختہ ہوتا ہے، جو مانتے ہیں قرآن کو، جو اللہ کو ماننا چاہتے ہیں یا اللہ کی ماننا چاہتے ہیں، تو ان کا ایمان تو پختہ ہوتا ہے، وہ تو مزید انکریز ہوتا ہے ان کا ایمان، اس سینس میں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، تو وہ کانفیڈنٹلی اس کو فالو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں دنیا میں پتہ چل جائے کہ یار سب سے جو ایکسپرٹ ہے، مطلب ایکسپرٹ جو کریٹر ہے دنیا کا، اس نے یہ بات سجیسٹ کی ہے۔ جو یوزر مینول جسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری مشینری کا یوزر مینول ہوتا ہے، ہم لوگ کسی بھی مشین، کوئی بھی مشین ہم نے آپریٹ کرنی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، بکلیٹ آتی ہے، یوزر مینول، یا آج کل تو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں جس کی بیس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح آپریٹ کرنا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یار یہ جو سٹیپس ہیں اس مشین کو آپریٹ کرنے کے، یہ اس نے بتایا جس نے اس مشین کو کریٹ کیا، تو ہم بڑے کانفیڈنٹلی ان سٹیپس کو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی ڈاؤٹ نہیں آتا کہ یار یہ کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو تو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو سملرلی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو اس کے بتائے ہوئے جو مینول ہے، جو قرآن یوزر مینول ہے نا انسانیت کے لیے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو مر جاؤ گے، اس کے بعد ہمیں کس چیز کا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا بندہ جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو وہ پھر کیسے ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے، ان کو تو ایک سٹیپ ملتا ہے نہیں کہ یار دیکھو میں نے یہ کام اس طریقے سے کرنا تھا، میں کنفیوز تھا، مجھے پتا نہیں تھا صحیح راستہ کیا، اب دیکھو میرے رب نے مجھے صحیح راستہ بتا دیا، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتاتا ہے قرآن، یہ بھی وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرما، جو ماننا چاہتے ہیں بات کو، انہیں سیدھا راستہ نظر آتا ہے اور وہ اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور خوشخبری کن لوگوں کو ملتی ہے قرآن سے؟ وہ لوگ جو کہ فرما بردار، جو قرآن کی مان رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ قرآن کو نہ مان رہا اور کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، جی میں تو، وہ بھائی آپ قرآن کو نہیں مان رہے، آپ شرک کر رہے ہو، اس سینس میں کہ آپ شیطان کی بات مان رہے ہو۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شیطان ان کو شرک کی طرف بلاتا ہے، شیطان کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات چھوڑ کے۔ تو یہ چیز اگر کوئی بندہ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے نہیں جی میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میں تو پیدا ہو گیا ہوں مسلمان کے گھر، دیٹس وائی میں نے جنت میں چلا جانا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی قرآن ہے۔ اب ان لوگوں کا ایک اور ڈاؤٹ تھا، وہ کہتے رہے کہ یار، ایک اور اعتراض تھا، وہ کہتے رہے کہ وہ بہانہ ہی کرتے تھے نا، وہ انہیں پتا تو نہیں تھا، اس کے الزام لگایا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ایک اجمی غلام ہوتا تھا وہاں پہ ایک بندہ جو کہ روم کا تھا، تو کہتے رہے کہ یہ جو سارے واقعات ہیں نا بائبل کے، وہ کرسچن تھا، تو کہتے ہیں سارے جو واقعات ہیں بائبل کے یہ وہ عربی وہ اجمی ان کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو زبان بھی عربی نہیں ہے، وہ کیسے اس طرح کا عربی کلام سکھا سکتا ہے آگے؟ اگر تم ہسٹری کی تمہارا ایک پوائنٹ پہ ان کی بات جو بیٹھتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو یہ جو ہسٹری جو بتا رہے ہیں نا پچھلے انبیاء کی، یہ بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ جو باتیں یہ وہ اجمی غلام سکھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیٹ سپوز وہ اجمی غلام سکھا بھی رہے تو اس کی زبان تو اجمی ہے، اس کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے، تو کیسے اس طرح کا کلام پروڈیوس ہو گیا؟ اگر اس نے ڈیٹیلز بتا بھی دی، لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ تمہاری بات مان بھی لی، تو اگر تو اس نے ڈیٹیل بتا بھی دی تو یہ عربی میں کیسے پروڈیوس ہو گیا اس طرح کا؟ اور اس طرح کی عربی کے تم لوگ تو اس طرح کی عربی بول ہی نہیں سکتے، تم خود مانتے ہو کہ اس سے بہتر کلام لکھنا تو پاسبل نہیں ہے، تو یہ جو تم بہانہ کر رہے ہو تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اور اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ایسا کیسے سکتا ہے کہ ایک اجمی غلام آ کے اس طرح کی عربی سکھا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو سیدھی بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں کہتا ہے ٹھیک ہے بھٹکتے ہیں گمراہی میں، اور اتنی کلیئر بات بھی پھر انہیں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ اتنی کلیئر بات تھی، اللہ تعالیٰ نے کہتی اس تو عربی آتی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے دور میں ہم لوگ آج کل اگر کوئی سوچ رہے ہوں، ہم کہیں گے یار یہ تو بیوقوفی کی تھی ان لوگوں نے، ظاہر ہم تو منہ اٹھا کے آرام سے جج کرتے ہیں پچھلے لوگوں کو کہ وہ بیوقوف تھے، لیکن جب ہمارے اپنوں پر بات آتی ہے پھر ہم خود اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں تو تھی تو بیوقوفی ان کی کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یار یہ اعتراض تو ویلڈ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے تو ان کو اتنی کلیئر بات بھی سمجھ نہیں آتی، صاف صاف باتیں بھی ان کے نظر سے نکل جاتی ہیں۔ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو مجبوراً ایمان سے کفر کی طرف جانا پڑا، اس سینس میں کہ اس کی جان، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہوئی ہے نا کہ اگر کسی بندے کی جان خطرے میں تھی اور اس نے کلمہ کفر بول دیا دل میں ایمان ہوتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے صرف، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، مطلب اس کے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں، ظاہر ہے جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بولنا الاؤڈ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اسلام چھوڑ کے چلا گیا، جان بوجھ کے مرتد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، جو اللہ کی نعمت، کون سی نعمت؟ جو ہدایت ان کے پاس موجود تھی، جو ان کے پاس گائیڈ لائنس موجود تھی، اور جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود تھی۔ اور ہمیں بھی اس آیت سے ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران تو نہیں کر رہے۔ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں صحیح راستہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں ہمارے گھر میں گائیڈ لائنس پڑھی ہوئی ہیں، ہمارا یوزر مینول پڑھا ہوا ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں صحیح راستہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ہم دوسرے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مذہبی اسکالر ہو، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے کوئی اور موٹیویشنل اسپیکر ہو، ہم لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ہم فلاسفرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں صحیح راستہ پتہ کرنے کے لیے، اور ہم نے کبھی قرآن کو ٹرائی نہیں کیا ہوتا۔ سب سے بڑا پرابلم یہ، ٹھیک ہے آپ کی کوئی کویری ہے قرآن پڑھنے کے بعد بھی تو آپ مزید ہیلپ لے سکتے ہو، لیکن آپ نے کبھی اس کو ٹرائی نہیں کیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، ریئل فلسفی آف لائف کیا ہے، اور آپ ہر جگہ دھکے کھاتے پھر رہے ہو، ٹکرے مارتے پھر رہے ہو، تو یہ اللہ کی نعمت کا کفران ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھیجی تھی تاکہ ہم کبھی کنفیوز نہ ہو، تو اس کا ہم کفران کر رہے ہیں نا پھر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کن کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یہ پچھلے کام کر رہے ہیں، یہ اکثریت ہم مسلمانوں کی کر رہی ہے کہ اللہ کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کا کفران کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مزید گائیڈ لائن لینے کی، بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، بچ جائیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اعمال صحیح کیے اپنے؟ اللہ تعالیٰ اس میں اعمال کی بات کر رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے گھر بار چھوڑ دی، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور رحیم ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو، اپنے جو ویو ہے اس کو ماڈیفائی کرنا چاہیے، جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا کہ نہیں جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں معاف کر ہی دینا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ اس چیز کی گارنٹی نہیں لی کہ تم جو مرضی کرتے رہو بغیر توبہ کے مر جاؤ، اور کبھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہ کرو، الٹا یہ تمہاری وجہ سے لوگ دین چھوڑ کے چلے جائیں، اور تم کہتے رہو کہ نہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے لکیلی، تو اب ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے جو یہ سارے اعمال کرتے ہیں۔ اور ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ آئی تھنک سہیب بھائی نے بھی کل اپنے لیکچر میں، پرسوں اپنے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ ہجرت کے بارے میں کوئی بندہ صرف اس میں نہ بیٹھا رہے کہ ہجرت صرف وہی تھی جو اس ٹائم پہ ہوئی تھی، وہ افضل ہجرت تھی، لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اپنے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ ہجرت کر رہے ہیں، وہ بھی ہجرت والی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اپنی بری کمپنی چھوڑ کے اچھی کمپنی کی طرف آیا ہے، وہ بھی ہجرت والی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ تو یہ سوچ کے بندہ یہ نہ کہتا رہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے بارے میں تھی، نہیں یہ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں، یہ وہی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، نہیں، آپ کے پاس بھی آپشن ہے، آپ چھوڑیں اپنے گناہ، آپ چھوڑیں اپنا جو برا سرکل ہے، لیکن تب آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام تھا۔ ان لوگوں کو ہم آئیڈیلائز تو کر رہے ہوتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ صحابہ کرام نے بڑا اچھا کیا، صحابہ کرام نے جی ہجرت کی، ابو جہل بیوقوف تھا ایمان نہیں لے کے، اینڈ آل دیٹ، یا جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہم انہیں کہہ رہے ہیں بیوقوف تھے یار، نبی کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو اب جا کے ہم ہجرت کر لیں نا، ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے ایکچولی سیلف اسیسمنٹ کے لیے۔ قرآن کا مین پرپس ہے یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے اوپر جج کرنا ہے اور دیکھنا ہے ہم کہاں پہ لائے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم سوری تھوڑا سا لیکچر آج لیٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں نے سوچا سارا کور کر لوں۔ تو اگر کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے یا کسی کا کوئی کوشچن ہو آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ تو وہ کر سکتے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔